بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کے خلاف سب سے پہلے کوشش استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب نے 30 سال کی، اور جناب نواز شریف صاحب نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ کے ایک غالباً بجٹ کے وکیل اور خالد اسحاق ایڈوکیٹ کو ہائر کر کے انہوں نے دوبارہ رٹ دائر کر دی۔ وہ جو حضرت کی 30 سالہ محنت تھی، یعنی شرعی عدالت میں باقاعدہ آیا کہ سود چونکہ حرام ہے، لہٰذا آئندہ تمام بینک سود کے مطابق نہیں اسلامی طریقے پر کاروبار کریں گے، تمام بینک۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو گھر بھی بھیج دیا گیا۔ کتنی لمبی طویل محنت حضرت نے فرمائی، اور لوگ مختلف تفسیریں کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب بھاری مینڈیٹ کے باوجود جو باہر نکال دیے گئے، تو اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ سود اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اب ان کے بھائی کی حکومت ہے، تو جب یہ فیصلہ دوبارہ آ ہی چکا ہے تو اللہ اور رسول کے ساتھ، بلکہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، 53 اسلام ممالک کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، سب میں سودی بینکاری ہے۔ کیا یہ ہمارے سارے حکمران غیروں کے ترجمان اور ٹرانسلیٹر ہے ہمارے اور ان کے درمیان؟ تو اب ان کو جو نا سٹینڈ لینا چاہیے، اور جب شمالی امریکہ والے تقی عثمانی صاحب کو بلاتے ہیں اور تمام بڑے بڑے بینکروں کو ان کے سامنے جمع کرتے ہیں اور ان کو حضرت اسلامی بینکاری پڑھاتے ہیں، اور شرح سود دن بدن کیوں کم کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں تحریک چلی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے غریب غریب تر اور مالدار مالدار تر ہوتا ہے۔ تو اسلامی طریقے پر بینکاری، یہ فارن کنٹریز میں اسلامی بینکاری شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ، ان میں غلطیاں بھی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو محنت کس نے کی وہ میں نے آپ کو بتلا دیا، وہ گھر بھی ان کو بھیج دیا گیا۔ یہ 1992 کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، خالد اسحاق ایڈوکیٹ کراچی۔ تو انہیں دوبارہ اللہ کا خوف تو ہے نہیں۔ اب دوبارہ جو اٹھے ہیں تو کون اٹھے ہیں؟ اسٹیٹ بینک۔ اس کو عمران خان صاحب نے کس پر بیچا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور جتنے نیچے بینک ہیں سارے آپ جانتے ہیں۔ پاکستان میں ان کے ذمہ دار مسلمان ہیں، پھر بھی وہ کیس دائر کر رہے ہیں، اور اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہیں۔ یہ ان کو اللہ کا خوف ہی نہیں۔ میں اکثر 3 باتیں کرتا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بینک کے جو سربراہان ہیں تمام بینکوں کے پاکستان میں، یہ اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں، ان کو خوف نہیں ہے، مرنا نہیں ہے۔ سوراب سائیکل کا مالک کیسے انتقال کر گیا خود گوگل میں سرچ کرو، اور ارب پتی کیسے دفن ہوا، بچوں نے کیا خدمت کی وہ ذرا دیکھو۔ وَإِنَّ مَالَ الرِّبَا وَإِن كَثُرَ فَعَاقِبَتُهُ إِلَىٰ قَلِّلٍ۔ سود کا مال جتنا بڑھ جائے انجام اس کا صفر ہوگا، اللہ کی ناراضگی۔ حرم میں ماں کے ساتھ بدکاری سے اس کا گناہ زیادہ ہے، اور اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو اب اگر ایک محنت ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ اس فیصلے کو بحال کر دیا گیا ہے، تو ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں، ہم ان کے سامنے درخواست کرتے ہیں پیار سے، محبت سے، عاجزانہ، کہ آپ لوگ اس پر سٹینڈ لیں، اور انشاءاللہ مضاربہ، مشارکہ، اسلامی مرابحہ طریقے سے بینک جو نظام چلائے۔ اگر برطانیہ میں ایسے چل رہے ہیں بینک، تو آپ کیوں نہیں چلا سکتے؟ آپ غالب ہو کر رہیں۔ لہذا جنا یہ بہت بڑا گناہ ہے سود۔ اور میں جو 3 باتیں کر رہا تھا، نمبر 1،
بینکوں کے سربراہان یہاں کے مسلمان. 2 یہ جو بورڈ لگائے جاتے ہیں سائن بورڈز، اب یہ کس کی اجازت سے لگائے جاتے ہیں؟ تو اس میں لڑکا اور لڑکی کی تصویریں اور گندی حرکتیں اور گندے کپڑے اور فحاشی. اب اس کا جو سربراہ ہے نا، نام نہیں لیتا، اس کو گناہگار ہے. تیسری بات جناب، پیمرا کے جو بڑے ہیں، اگر وہ نوکری صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ہمارے اور انڈیا کے ٹی وی میں فرق ہونا چاہیے، ہمارا اور انڈیا کے جو ہے نا میڈیا میں فرق ہونا چاہیے. ہم ان کا مقابلہ کریں گے، وہ جتنے ننگے ہو گئے ہم بھی زیادہ ننگے ہوں گے ان کے مقابلے میں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ 3 لوگ جو ہے نا یہ خوب سوچ لیں. سائن بورڈ پر فحاشی جس کی اجازت سے لگ رہے ہیں وہ زبردست گناہگار ہے. اور ایسے لوگ جو حرام کرتے ہیں وہ بچوں سے مار بھی کھاتے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں. نمبر 2 پیمرا کے سربراہان ٹی وی سے بالکل فحاشی ختم کرے. چائنا والے اللہ کو نہیں مانتے، ان کے بٹ کا ہوم ٹی وی جو ہے، بٹ میں جو ٹی وی آتا ہے وہ پاک صاف ہے. ان کے حکمران کہتے ہیں اس سے ہمارے بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے. وہ اللہ کو نہ ماننے والے ٹھیک چل رہے ہیں، آپ اللہ کو مانتے اور غلط کرتے ہیں. پیمرا والے، سائن بورڈ لگانے والے اور بینکوں کے یہاں کے سربراہان مسلمان. اور چوتھا یہ بھی بتاؤں، یہ نیب والوں نے مضاربہ مشارکہ والے مولویوں سے کتنے پیسے نکالے، کس کو دیے؟ داتا موٹر سے کتنے پیسے نکالے، کس کو دیے؟ تاج کمپنی والوں سے کتنے پیسے نکالے، کس کو دیے، کہاں کیے؟ اسی طرح یہ جو جس کی حکومت ہو اس کے لیے نیب استعمال ہو نہ. 192 ارب روپے جو NRO مشرف صاحب نے دیا تھا اور بینکوں کے قرضے معاف کرائے تھے، وہ عوام کے پیسے تھے، وہ ان سے دوبارہ لے لیا جائے. مفاہمتی آرڈیننس NRO، تو وہ ان سے لینا چاہیے، لیکن سب خاموش. بہرحال شہباز شریف صاحب، اب آپ کی حکومت ہے، آپ اس کو بالکل ختم فرمائیں اور سٹینڈ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو حق بات کرتے ہیں، چاہے مولوی کے خلاف ہو یا کسی سیاسی لیڈر کے خلاف ہو، لیکن پیار محبت سے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے لیڈر کے جو نا ہر غلط ٹھیک بات کو جو نا بس ہم ویریفائی کریں اور ٹھیک کر لیں کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے. غلطی آج کل یہی ہے کہ جس کی جو پارٹی ہے اس کی اچھائیاں شیئر کرتے ہیں اور مخالف کی برائیاں ہوتی ہیں. جب تک ہر پارٹی والے اپنے لیڈر اور اپنی پارٹی کی غلطیاں نہیں نکالیں گے اس وقت انقلاب نہیں آئے گا. تم جو ایسے ہو کہہ رہے ہو، تم جو ایسے ہو، تم نے جو ایسا کیا ہو کہہ رہے تم نے جو ایسا کیا، اس سے انقلاب نہیں آئے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.